السلام علیکم۔ اپنا بلاگ پہ میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جو فضیلت کی راتوں کے حوالے سے تھی۔ میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، یہ اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی خیر ایک جو خصوصی بات ہے وہ بھی بعد میں ڈسکس کی جائے گی۔ پہلی میں ان سے ذرا پوچھتا ہوں، سر یہ جو رمضان کے مہینے میں طاق راتیں آتی ہیں، یہ ان کی ویلیو کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، اور ان کی جو باقی راتوں سے کس طرح ان کو ہم الگ کر سکتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ اعجاز، اپنے ولاگ میں آپ نے مجھے آج دعوت دی گفتگو کرنے کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مہینہ ہی وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ سراسر اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ہدایت کا بھی باعث ہے، ہمارے لیے تقویٰ کا بھی باعث ہے، ہمارے لیے شکر کا بھی باعث ہے، اور تقدیس حمد باری تعالیٰ کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے جو رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے 3 اس کے مقاصد بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں: لعلکم تتقون، اور لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تیسرا مقصد یہ بیان کیا لعلکم تشکرون۔ سب سے پہلا مقصد روزے کا یہ تھا اور یہ ہے کہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، تم تقویٰ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ بیان کیا کلام اللہ نے ہی کہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کے بدلے میں اس کی تکبیر اور تقدیس بیان کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے بن جاؤ، اور اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والے بن جاؤ۔ اور تیسرا اس کا مقصد یہ بیان کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ 3 مقاصد ہمیں اللہ رب العزت نے اس روزے کی عبادت کے ذریعے سے ہمارے قلب و فکر میں اور فکر و عمل میں پیدا کرنی چاہیں۔ اس کے لیے یہ پورا مہینہ ہی ایک تربیتی سیمینار سمجھ لیں انسان کے لیے، کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، اور اس اطاعت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کی قربانی دینی ہے، نفس کی قربانی دینی ہے، خواہشات کی قربانی دینی ہے۔ کبھی کھانے کو دل کرتا ہے وہ نہیں کھانا، کبھی ایسے بات کو دل کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ نہیں کرنی۔ تو اب آخری جو عشرہ ہے 3 عشرے رمضان کے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے لگے ہیں۔ یہ تیسرے عشرے کی ایک اپنی ہی فضیلت ہے۔ کیوں کہ اس میں سب سے اولین فضیلت والی بات یہ ہے کہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ یہ کیوں وضاحت پڑی قرآن کو کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اور وہ کون سی رات ہے؟ بنی اسرائیل میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، بے تحاشا عمریں ہوا کرتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ عمریں منیمائز ہونا شروع ہو گئیں۔ اور آج جس نبی کی ہم امت ہیں، اس میں اپروکسیمیٹلی جو ہماری عمریں ہیں وہ کیا ہے؟ 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، حد 80 سال ہے، 90 سال ہے، اور یہاں تک عمریں پھر انسان کی ختم ہو جاتی ہیں اور رفیق اعلیٰ کے پاس انسان چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے ایک دن نبی کریم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑی عمریں پائیں، وہ تو بہت زیادہ پھر عبادت گزار ہم میں سے رہے، ہم میں تو عمریں بھی کم ملیں، لہٰذا ہم اللہ کی عبادت بھی کم کر سکے، یہ تفاوت جو ہے یہ کیسے دور ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے دل کی بات سنی اور فوراً اپنے نبی کو پیغام دے دیا کہ اے نبی، اپنی امت کو کہہ دیں، اپنے صحابہ کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، وہ بہت زیادہ عبادت کر گئے، لیکن فکر نہ کریں، غم نہ کریں، اگر آپ کی امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو ہم ان کی عمروں میں ہر سال ایک ایسی رات رکھ رہے ہیں جو کہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کی ہماری زندگی میں 50 سال عمر ہے تو اس کی زندگی میں 50 طاق راتیں آئیں۔ چلیں ہم بچپن کا عرصہ نکال دیتے ہیں، شعوری زندگی میں
ہم اگر 50 سال کی عمر ہے تو 16-17 سال کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 33 35 33 34 طاق راتیں آئیں. جس نے 60 سال عمر پائی اور اس کی 43 42 طاق راتیں آئیں. جس نے اللہ حضل قیاس زیادہ عمریں پائیں تو اس کی عمر میں زیادہ طاق راتیں بھی آ گئیں. رمضان کی راتیں بھی آ گئیں. اب یہ وہ رمضان کی راتیں ہیں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بنتی ہے. یہ 86 سال بنتے ہیں ایک رات کی عبادت کے برابر. اب بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی بشارت ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ طاق راتیں رکھ لی. اب یہ طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے. نبی کریم کی احادیث کے مطابق, کیونکہ قرآن اجمال کی کتاب ہے اور تفصیل وہ وہی ہے جو نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں ارشاد فرما دی. تو نبی کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ایسا نہ کرنا کہ تم پورے عشرے کو بس بے دھیانی سے گزار دینا اور ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ایک رات 27ویں کی رات ہوگی اور بس وہی لیلۃ القدر ہوگی. تو آپ نے فرمایا نانا, طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات اور 29ویں رات. ان میں سے ایک ہوگی. یہ اس لیے بھی نبی کریم نے ہمیں انگیج کر دیا تاکہ آخری عشرہ جو ہے وہ پورے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ہی گزرے, اس میں کوئی کمی کجی نہ آئے, بلکہ ہم زیادہ استغفار کرنے والے بن جائیں اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. اور لیلۃ القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رہے ہیں کہ آپ نوافل کی کثرت کرتے تھے. اس رات کو قبرستان بھی جایا کرتے تھے اور قبرستان جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے جو ہم سے پہلے چلے گئے, اور ان کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے لیے بھی یہی لازمی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں تلاوت قرآن کریم کریں, تسبیحات کریں, نبی کریم پر درود کریم پڑھیں. درود کریم ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کرام کہ باقی تمام عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اور اس کی قبولیت میں ہمیں بھی خدشہ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا, پتہ نہیں میری نماز کیسی تھی, کیونکہ نماز میں تو خیالات ہی آتے رہے تھے. انسان کو خود وہم ہو جاتا ہے پتہ نہیں میری نماز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. روزہ ہم گزارتے ہیں, سارا دن سو کے گزار لیتے ہیں, ایک لمحے کے لیے خیال ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, میں نے تو سارا دن سو کے گزار دیا. اس طرح زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو پھر بھی ہماری ریاکاری کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چلیں کسی نے نہیں دیکھا, اس بندے نے تو دیکھا جس کو میں نے زکوٰۃ دی تھی, اس کو تو پتہ چل گیا نا کہ میں نے اس کو دیا تھا. اس طرح حج, ہم مناسک حج کرتے ہیں تو وہاں بھی ہماری خواہش ہوتی ہے, کبھی گرتے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں, کبھی کوئی دیکھ لے کبھی نہ دیکھے. حج مشقت کی عبادت ہے تو ہمیں تھوڑا سا شائبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا. اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن درود کریم ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر صورت اس کا کوئی وقت نہیں ہے. یہ سال بعد عبادت کا وقت نہیں آتا, حج سال بعد آتا ہے, زکوٰۃ سال بعد آتی ہے, رمضان سال بعد آتا ہے اور نماز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے, لیکن درود کریم کا کوئی وقت نہیں ہے. اور اس رات میں اگر طاق راتوں میں یہ پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری ایک حاضری تصور ہوگی. جتنا زیادہ درود کریم پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ نبی کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنے گا, وہ تار زیادہ ملیں گے ہمارے ساتھ, تو وہ خوش ہوں گے اور ہماری شفاعت کا بھی باعث ہوگی. لہٰذا درود کریم کے ساتھ ہمیں ان طاق راتوں میں, لیلۃ القدر میں ہمیں پانے کی حسرت اور خواہش کے دوران درود کریم کے ساتھ ہمیں تلاوت کلام اللہ کرنی چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے, سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تھا نا تو فرشتوں سے بات کی تھی, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے کہا تھا الہ العالمین وہ تو خون بہائیں گے, وہ تو فساد کریں گے, وہ تو ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے, ہم کافی ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے, آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے. تو اس رات اللہ رب العزت ملائکہ کو لاتے ہیں زمین پر, اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات اللہ ان فرشتوں کو نازل کرتا ہے زمین کے اوپر کہ آؤ دیکھو جن میرے بندوں کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے, یہ فساد کریں گے, دیکھو وہ تو کونوں کھدروں میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, وہ تو رو رہے ہیں, وہ تو گڑ گڑا رہے ہیں, تم انہی کے بارے میں کہتے تھے یہ فساد کریں گے, یہ تو میرے بندے ہیں.
اور ان سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو آج گڑ گڑا کر رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنا بڑا مان ہے اللہ رب العزت کا ہمارے لیے کہ اس نے فرشتوں کو نازل کیا اور کرتا ہے اس لیلۃ القدر میں تاکہ ان کو دکھا سکے کہ یہ ہیں میرے بندے۔ تو اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، طاق راتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان طاق راتوں میں جس طرح اللہ ہم سے راضی ہے اس طرح سے راضی کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سر صرف 2 چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں۔ جی ان طاق راتوں کو کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ کوئی نشانیاں ہیں یا کیا ہے؟ حدیث کے مطابق نشانیوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک تو انسان کا شرع صدر بھی ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی کیف و سرور کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں فضا میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 10 محرم کا دن ہے، 10 محرم کے دن کو کیا سوگواریت ہمیں نظر آتی ہے، کتنی سنسان ہے فضا لوگو، کیا کوئی سانحہ ہوا لوگو۔ اس دن یہ ہوا اور فضا ہمیں یہ پکارتی ہے کہ آج کچھ سانحہ ہوا ہے، لیکن لیلۃ القدر میں ایک طمانینت، ایک راحت، ایک کیف، ایک سرور۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے نور برس رہا ہے۔ اس رات کوئی کتا نہیں بھونکتا، اس رات کوئی ایسی ہمیں ڈراؤنی چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص اس رات کے لیے ایک کیفیات اور فیضان ہوتے ہیں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مجھے مختصراً ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ طاق راتیں کی ویلیو زیادہ ہے، اہمیت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، اور اگر جفت راتیں جو ہیں کیا ان میں عبادات ہمیں کم کرنی چاہیے یا زیادہ؟ نہیں، جفت راتوں میں یہ نہیں کہ ہمیں عبادت کم کرنی چاہیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان کے مہینے کا تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، لیکن یہ طاق راتیں ہمیں بونس میں دی گئی ہیں، یہ ایک اضافی طور پر ہمیں دی گئی ہیں، وہ 1000 مہینے کا ثواب دینے کے لیے دی گئی ہیں۔ جفت راتوں میں عبادت کریں، 1000 مہینے کا ثواب نہیں ہے، کتنا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا تھوڑا ہے، اتنا زیادہ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ ثواب کی حدود انسان کے حواس میں نہیں آ سکتی کہ کتنا ہے، نیکی کا ثواب کتنا ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اس نے جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ 1000 مہینے سے زیادہ اس کی فضیلت ہے اور عبادت کا ثواب ہے، تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس جفت رات میں اور طاق رات میں فرق کتنا ہے۔ یہ 1000 مہینے کوانٹیٹیو ویلیو ہے یا کوالیٹیٹیو ویلیو ہے؟ مثلا صرف گنتی کے 1000 ہوتے ہیں یا واقعی یا ایسے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، 1000 سے مراد یہ کوانٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو اللہ نے گن کر کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ بہت ساری راتوں کا اس میں ثواب ہے، اللہ نے گن کر کہا ہے۔ اچھا، گن کر کیوں کہا ہے؟ اس کی بھی ایک اہم لاجک ہے، ایک حکمت ہے۔ دیکھیں، جب جنگ بدر ہوئی تھی ناظرین کرام، تو اس وقت اللہ نے کیا نبی سے وعدہ کیا تھا؟ نبی کے پاس صرف 313 صحابہ تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی لے آئیں 313 کو، میں 1000 ملائکہ ان کی مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اب ملائکہ میں سے تو ایک بھی اگر فرشتہ آ جائے وہی کافی ہوتا ہے تل پٹ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ انسان کا مزاج، انسان کی فطرت تعداد پہ فخر کرتی ہے۔ کبھی ہم بھی کہتے ہیں میرے 4 بھائی ہیں میرے ساتھ، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تو 4 بھائی، وہ 4 جو ہیں وہ ایک تعداد، ایک فخر کی علامت بنتی ہے، قوت اور طاقت کی علامت بنتی ہے۔ تو اللہ نے کہا میں 1000 بھیج رہا ہوں، حالانکہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ تو ادھر بھی 1000 مہینوں سے بہتر اور فضیلت والی رات قرار دے کر، کیونکہ انسان تعداد پہ فخر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہ نقطہ یہاں شامل کر دیا کہ 1000 مہینے خوش ہو جاؤ، اب اپنی عمروں کی کمی کی فکر نہ کرنا۔ لہٰذا تمہیں اس ایک رات میں، اگر کسی کی عمر 50 سال ہے لیکن ایک رات میں اس کو 86 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر زندگی میں زیادہ راتیں پالی تو آپ خود ملٹیپلائی کر لیں، یہ کوانٹیٹیو ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ آپ کی بہت دعوت کا، آپ دعوت قبول کی، بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی کلک کریں۔ اب گھنٹی بھی بجائیں۔